اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرا موضوع ہے عورتوں سے متعلق حیض۔ شیعہ فقہ میں حیض ماہواری کے احکام کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اس کا تعلق عبادت، طہارت اور بعض دیگر شرعی امور سے ہے۔ یہاں حیض اور اس کے احکام کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حیض کی تعریف کیا ہے؟ فقہ شیعہ کے مطابق حیض وہ خون ہے جو بالغ عورت کی رحم سے مخصوص مدت میں بغیر کسی بیماری یا بیرونی سبب کے قدرتی طور پر آتا ہے۔ یہ خون عام طور پر گہرا سرخ یا سیاہی مائل ہوتا ہے اور مخصوص اس کی بو ہوتی ہے۔ حیض کے شرائط۔ حیض کے خون کو پہچاننے کے لیے چند ایک شرائط ہیں کہ جو شریعت میں کتب میں درج کی گئی ہیں۔ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی یہ بات ہے کہ عمر کی حد کیا ہونی چاہیے کہ جب یہ خون آئے۔ تو یہ خون ہے جس کو پیریڈ بھی کہا جاتا ہے۔ حیض صرف بالغ لڑکیوں کے لیے ممکن ہے۔ حیض کی کم از کم عمر جو ہے 9 سال قمری مکمل ہو جائیں تو یہ تقریباً 8 سال 9 مہینے شمسی بنتا ہے، اور قمری 9 سال مکمل، یعنی محرم صفر ربیع الاول اس کو اگر گنا جائے تو 9 سال جب مکمل ہو جائیں تو اس وقت لڑکی جو ہے اس کو یہ حیض آ سکتا ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ عمر جو ہے وہ 50 سال ہے، قمری اعتبار سے 50 سال غیر سادات عورتوں کے لیے، اور سید خواتین کے لیے یہ عمر 60 سال تک بھی ممکن ہے۔ 60 سال یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ جو غیر سادات ہوتے ہیں وہ 50 سال کی عمر میں یائسہ ہوتی ہیں، اور سادات جو ہیں وہ 60 سال کی عمر میں یائسہ ہوتی ہیں۔ اب یہ اکثر بیشتر سوال کیا جاتا ہے، حیض کی کم از کم مدت کتنی ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے؟ تو کم از کم مدت 3 دن ہے، 3 دن متواتر آئے تو پھر حیض ہے، یا زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ اگر خون 3 دن سے کم ہو یا 10 دن سے زیادہ جاری رہے تو یہ خون حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہوگا۔ انشاءاللہ استحاضہ کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ تو 3 دن سے کم ہو تو وہ حیض نہیں ہے، یا 10 دن سے زیادہ ہے تو یہ حیض نہیں ہوگا، استحاضہ ہوگا۔ اور نمبر 3 جو ہے تسلسل، خون کم از کم 3 دن مسلسل آنا چاہیے۔ اگر دوران میں وقفہ ہو جائے تو یہ حیض نہیں ہوگا، لہذا اس میں تسلسل سے آنا وہ نہایت ضروری ہے۔ نمبر 4 رنگ اور کیفیت۔ حیض کا خون عموماً گاڑھا، گرم اور مخصوص بو رکھتا ہے، اس کی مخصوص بو ہوتی ہے۔ اس کا رنگ گہرا سرخ، سیاہی مائل یا کبھی زرد بھی ہو سکتا ہے، لہذا اس میں توجہ کی ضرورت ہے۔ حیض کے دوران کیا کیا چیز ممنوع ہوتی ہے عورت کے لیے جو وہ نہیں کر سکتی ہے؟ نمبر 1 نماز اور روزہ۔ حیض کی حالت میں نماز اور روزہ معاف ہیں، حرام ہیں۔ ایسا سمجھا جائے کہ نماز اور روزہ حیض کی حالت میں حرام ہیں، لیکن روزوں کی قضا واجب ہوگی، نماز کی قضا واجب نہیں ہے۔ مثلا جتنے دن بھی حیض آیا ہے ان دنوں میں اگر ماہ رمضان ہے تو وہاں پر نماز بھی معاف ہے، روزہ بھی معاف ہے، لیکن روزوں کی قضا ماہ رمضان کے بعد کرنا پڑے گی۔ لیکن وہ دن جو حیض میں گزرے ہیں نماز کے، وہاں نماز کی قضا نہیں ہے۔ نمبر 2 قرآن کا چھونا اور پڑھنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قرآن کے الفاظ یا آیات کو چھونا حرام ہے۔ اکثر بیشتر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم حیض کی حالت میں قرآن کو پکڑ سکتے ہیں۔ قرآن کے گتے پر ہاتھ لگا سکتے ہیں، قرآن کے غلاف پر ہاتھ لگا سکتے ہیں اگر ہاتھ پاک ہوں
تو قرآن کے لفظوں کو نہیں چھوا جا سکتا۔ اور البتہ یہ ہے کہ 4 آیات سجدہ، جس طرح کہ سورہ علق ہے، سورہ نجم ہے، سورہ سجدہ ہے اور سورہ فصلت ہے، ان کی آیات سجدہ کی تلاوت کرنا ممنوع ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں تمام صورتوں کی، بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو آیت سجدہ ہے اس آیت کی تلاوت کرنا حیض کی حالت میں حرام ہے۔ اور مسجد میں داخل ہونا یہ بھی حرام ہے۔ مسجد حرام اور مسجد نبی میں داخل ہونا منع ہے، اصلاً وہاں دخول بھی منع ہے۔ دیگر مساجد میں داخل ہونے یا وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ مسجد میں ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکلا جا سکتا ہے، یہ دیگر مساجد جو ہیں، لیکن مسجد النبی اور مسجد الحرام خانہ کعبہ میں اصلاً داخل بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ دیگر مساجد میں اگر کوئی مشکل ہے تو ایک دروازے سے داخل ہو کر وہاں رکا نہ جائے، ٹھہرا نہ جائے، ایک یعنی دروازے سے داخل ہو کر دوسرے سے انسان نکل سکتا ہے۔ اور اس میں جنسی تعلقات کے بارے میں اکثر و بیشتر یہ سوال ہوتا ہے، اور اگر کوئی انجام بھی دے تو اس کا جرمانہ اور کفارہ کیا ہے۔ حیض کے دوران میاں بیوی کے لیے جنسی تعلقات حرام ہیں۔ بیوی کے ناف کے اوپر اور گھٹنوں کے نیچے سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، یعنی یہ ایک کنایے کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ مباشرت کے علاوہ، یعنی جماع کے علاوہ باقی جو وہاں لذت ہے وہ جائز ہے۔ طواف کعبہ، حیض کی حالت میں طواف کعبہ بھی حرام ہے۔ اگر کوئی عمرے پر گیا ہے، حج پر گیا ہے تو وہاں کا طواف کعبہ کرنا تھا، لیکن وہ عورت کی یہ کیفیت ہو گئی تو وہاں کسی کو پھر نائب بنائے گی۔ حیض کے دوران بعض کام مستحب ہیں اور مکروہ بھی ہیں۔ مستحب یہ ہے کہ طہارت کے احکام کے بارے میں محتاط رہے عورت، یعنی طہارت میں بہتر ہے کہ وہ کپڑے نجس نہ ہونے دے یا وہ چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں احتیاط کرے۔ ذکر خدا اور دعا یہ پڑھ سکتی ہے، اس کا اہتمام کرتی رہے، مستحب ہے اس کے لیے، اس کو تسبیحات پڑھتی رہے۔ یہ جو ہے دعائیں ہیں وہاں پر ہاتھ نہ لگائے اس کے اوپر، لیکن دعاؤں کو پڑھنا کوئی حرج نہیں بلکہ مستحب ہے۔ حیض کے بعد فوراً غسل کرے، البتہ غسل کرنا واجب نہیں ہے فوراً، لیکن بہتر ہے، یعنی مستحب ہے کہ حیض جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد فوراً غسل کرے۔ اور مکروہ ہے کہ ایسی جگہ پر نماز پڑھنا جہاں عورت نے حیض کی حالت میں قیام کیا ہو اور وہاں صفائی بھی نہ کی گئی ہو، حیض کی حالت میں وہاں بیٹھی تھی اور وہاں پھر صفائی بھی نہیں کی، دھویا بھی نہیں ہے اس جگہ کو، اور اس کے بعد وہیں پہ نماز پڑھنا جو ہے یہ مکروہ ہے، البتہ حرام نہیں ہے۔ حیض کے جب حیض ختم ہو جائے تو اس کے کیا احکام ہیں؟ غسل حیض، حیض ختم ہونے کے بعد عورت پر غسل ضروری ہے، کیونکہ غسل کے بعد وہ نماز، روزہ اور دیگر عبادات انجام دے سکتی ہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ اگر یہ مسئلہ متعدد بار بتایا گیا ہے کہ اگر نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے تو غسل حیض کو واجب کی نیت سے کر سکتی ہے، اور اگر نماز کا وقت داخل نہیں ہوا، وقت سے پہلے غسل کر رہی ہے تو قربتاً الی اللہ کی نیت سے غسل کرے گی، اور اس کے بعد اپنے مرجع کے مطابق بعض علماء فرماتے ہیں کہ اسی غسل کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ غسل حیض کے بعد نماز کے لیے وضو واجب ہے۔ ایت اللہ العظمہ خامنئی حفظہ اللہ فرماتے ہیں فقط غسل جنابت کے بعد نماز کے لیے وضو کرنا حرام ہے، ایت اللہ خامنئی کے مطابق، اور دیگر واجب اور مستحب غسلوں کے بعد نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ لیکن ایت اللہ العظمہ سیستانی فرماتے ہیں کہ ہر واجب، جنابت کے بارے میں تو سب مشترک ہیں کہ نماز کے لیے وضو کرنا حرام ہے، وضو کرنا گناہ ہے، اور اگر کر لے تو غسل پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، لیکن یہ فعل حرام ہے، لہذا وہاں پر غسل جنابت کے بعد وضو نہ کیا جائے۔
ایت اللہ سیستانی فرماتے ہیں باقی جو غسل واجب ہیں یا مستحب جن کا استحباب ثابت ہے، یقینی طور پر جن کا استحباب مستحب ہونا ثابت ہے، ان غسلوں کے بعد اور ہر واجب غسل کے بعد نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، البتہ کر لے تو احتیاط مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ یہ ڈفرینس ہے ایت اللہ العظمیٰ سید سیستانی اور ایت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی کے فتاویٰ کے درمیان۔ اور دوسرا نماز کی قضا، حیض کی حالت میں چھوڑی گئی نماز کی قضا واجب نہیں ہے، جس طرح کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ روزے کی قضا جو ہے حیض کی حالت میں جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا واجب ہے، لیکن نماز کی قضا واجب نہیں ہے، وہ ختم۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔